بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قصص النبیین کا، جس میں کہ 2 اس کے پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ 3rd پارٹ ہے، جس میں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار تک کیسے پہنچے۔ اور مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں۔ یہ 7 گائیں 7 کمزور گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ اور بادشاہ نے 7 سبز بالیں اور 7 خشک بالیں دیکھیں۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی اور اپنے ساتھیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی چیز نہیں، سونے والا اکثر ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا، نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی فیاض، سخی، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق تھے۔ اسے تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام سخی اور کریم تھے، وہ بخل سے آشنا نہ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی رہنمائی بھی کی اور کہا کہ تم 7 سال تک زراعت کرو گے اور چھوڑ دو جو تم کاٹو فصل سے، سٹوں میں سے مگر بہت کم، جو تم کھاؤ اس کے بعد عام قحط ہوگا۔ اس میں سے جو تم نے جمع کیا وہ کھاؤ گے، مگر تھوڑا تھوڑا، اور یہ قحط 7 سال تک طویل کھینچے گا۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ ساقی نے جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی، اور جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا، یہ تعبیر کس نے بتائی ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ کریم النفس آدمی کون ہے جس نے ہماری خیرخواہی کی اور تدبیر کی رہنمائی کی؟ ساقی نے کہا، یہ سچے یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے بادشاہ آقا کا ساقی ہوں گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا مشتاق ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا، اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ اور میں اسے خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ جب پیغام دینے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، یوسف جیل سے اس طرح نکلنے پر رضامند نہ ہوئے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ کل جیل میں تھا، اس نے عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوددار تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ اور کوئی جیل میں ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا ایلچی آتا اور اس سے بادشاہ کا ایلچی کہتا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کے انتظار میں ہے، یہ شخص تیزی سے جیل کے دروازے پر پہنچتا اور چلا جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے تیزی نہ کی اور نہ کوئی جلدی کی، بلکہ بادشاہ کے ایلچی سے کہا، میں تفتیش چاہتا ہوں، میں اپنے مسئلے کے بارے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، اور بادشاہ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ یوسف علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ امانت لوگوں میں تھوڑی ہے، وہ جانتے تھے کہ خیانت لوگوں میں بہت ہے، اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت خزانے ہیں لیکن ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ حکام ان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان کے کتے کھاتے ہیں لیکن لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اور ان کے گھروں میں لباس پہنا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پہننے کی کوئی چیز نہیں ملتی، اور لوگوں کو زمین کے خزانوں میں وہی شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والا عالم ہو، اور جو حفاظت کرنے والا ہو مگر عالم نہ ہو تو وہ نہیں جانے گا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور ان سے کیسے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو علم رکھنے والا ہو مگر حفاظت کرنے والا نہ ہو وہ ان میں سے کمائے گا اور خیانت کرے گا۔ اور یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے، علم رکھنے والے تھے، اور یوسف علیہ السلام حکام کو لوگوں کا مال کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور یوسف علیہ السلام لوگوں کو بھوکا اور مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یوسف علیہ السلام حق کے معاملے میں شرماتے نہیں تھے۔ بس انہوں نے بادشاہ سے کہا، مجھے زمین کے خزانے پر مقرر کر دیں، بے شک میں بہت ہی حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے امین ہوئے اور لوگوں کو بہت آرام ملا،
انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مصر اور شام میں یوسف علیہ السلام کی اطلاع کے مطابق قحط ہوا۔ اہل شام اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک بہت ہی رحم والا آدمی ہے، اور مصر میں ایک بہت ہی فیاض اور سخی ہے، اور وہ زمین کے خزانوں پر مقرر ہے۔ لوگ ان کے ہاں جاتے تھے اور غلہ حاصل کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے مال دے کر اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ غلہ لائیں، اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے اور اسے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف کی طرح ان کے بارے میں بھی ڈرتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کا بھائی یوسف ہے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہی یوسف علیہ السلام ہے جو کنویں میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، اور وہ کیسے نہ مرتا جب کہ وہ کنویں میں تھا، اور کنواں بہت گہرا تھا، اور کنویں میں اندھیرا تھا، اور کنواں جنگل میں تھا، اور یہ جنگل ڈراؤنا تھا، اور پھر یہ رات میں، اور رات بھی تاریکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اس پر داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور وہ اسے پہچان نہ سکے۔ وہ منکر اس لیے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ کر سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کا انکار نہیں کیا بلکہ انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی سب لوگ ہیں جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسے قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہ کہا اور نہ ہی انہیں رسوا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی اور ان سے کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، کنعان سے۔ پوچھا، تمہارے والد کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے، ان پر درود و سلام ہو۔ پوچھا، کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، اور اس کا نام بنیامین ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد انہیں نہیں چھوڑتے اور اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ کیا وہ بہت ہی چھوٹا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام تھا، ایک بار ہمارے ساتھ گیا اور ہم آگے نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے جی میں ہنسنے لگے لیکن کچھ نہ کہا، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کے مشتاق ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ایک بار اور امتحان لینا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے غلے کا حکم دے دیا اور ان سے کہا، والد کی طرف سے اپنے بھائی کو میرے پاس لانا، اگر اسے نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں پاؤ گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کے مال کی واپسی کا حکم دیا، وہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ آگے جاری ہے۔ آپ پلیز میری اگلی ویڈیو بھی واچ کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اپریشیٹ کریں، اچھے کمنٹس کے ساتھ۔ خوش رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔